السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنی حفظ و امان میں لے لے۔ ہم لوگ کا لیسن جہاد جاری ہے۔ لیسن نمبر 13، جہاد اسٹرگل ان دا وے آف اللہ۔ اس سے پہلے ہم نے جہاد کا معنی یعنی میننگ آف جہاد اور ٹائپس آف جہاد، یہ دونوں چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں کہ جہاد کی میننگ کیا ہوتی ہے، کہ لفظ جد و جہد سے بنا ہے، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا اور اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنا، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنا۔ اور ٹائپس آف جہاد میں بھی ہم نے وہ ڈیٹیل پڑھی کہ جہاد جس ذریعے سے ہوگا تو اس کو اس کا نام دیا جائے گا، جہاد باللسان، جہاد بالقلم وغیرہ۔ سو ناؤ وی ریڈ اباؤٹ سیلف ڈیفینس۔ آج ہم ڈیفینس کے بارے میں پڑھیں گے، تحفظ اور دفاع کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ورڈ میننگ کے تعلق سے کہ اسلام کے اندر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، قرآن کے اندر جو اصطلاحیں، جو ورڈ یوز کیے جاتے ہیں، ان کا تو ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ورڈ میننگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صلاۃ کا مطلب دعا مانگنا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مطلب پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہی الفاظ جب قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں، تو پھر اس کا پورا ایک مفہوم ہوتا ہے، اس کا پورا ایک مطلب ہوتا ہے۔ اب نماز کا مطلب صرف دعا مانگنا نہیں رہے گا کہ کوئی آدمی جائے اور دعا مانگ کے چلا آئے اور کہے میری نماز ہو گئی۔ کوئی آدمی پاکی حاصل کرے اور کہے میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا، تو اب زکوٰۃ کا ورڈ مطلب تو پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے، یا صلاۃ کا لفظی مطلب دعا مانگنا ہوتا ہے۔ لیکن اب صلاۃ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو اس سے کیا سمجھا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ اور نماز کیا چیز ہے؟ کہ عبادت کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا، اس کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کے اندر کتنی رکعتیں ہوں گی، ان رکعتوں میں کیا کیا پڑھا جائے گا۔ ویسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ صرف پاکی حاصل کرنا نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے جو نصاب ہے، کتنا مال ہوگا تو کتنی % زکوٰۃ ہوگی، وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر آتی ہے۔ یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اسلام کے اندر جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ صرف ورڈ میننگ کے لحاظ سے استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہی معاملہ جہاد کا ہے۔ تو اب جہاد فی سبیل اللہ ہمارا لیسن ہے، تو اللہ کے راستے میں جہاد، اب ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو کوششیں اس تعلق سے ہوئی ہیں اور آپ نے جو ڈیسیزنس لیے ہیں وہ ہم کو دیکھنا ہوگا۔ اپنی منمانی یا اپنے مطلب اس سے نکال لینا، یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ کوئی بھی قرآن کی اصطلاح ہو، کوئی بھی حدیث کی اصطلاح ہو، اس تعلق سے ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا ہے۔ تو اس پہلو سے اب آتے ہیں اپنے موضوع ٹاپک کی طرف کہ سیلف ڈیفینس، تحفظ و دفاع۔ یعنی اب جہاد کی جو فرضیت ہوتی ہے، جہاد کی جو نوبت پیش آتی ہے، تو اس کے لیے پہلا جو معاملہ پیش آتا ہے، یا یہ کہیں کہ سب سے پہلے آدمی کی جو ضرورت پیش آتی ہے وہ کیوں پیش آتی ہے؟ کہ اس کو اپنا تحفظ کرنا ہوتا ہے، اپنا ڈیفینس کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا حق
دنیا کے اندر کسی انسان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو جینے دیا جائے، اس کی زندگی نہ لی جائے، اس کی حیات کوئی نہ چھینے، اس کی لائف کو کوئی خراب و قتل نہ کرے۔ تو یہ سب سے بڑا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ جینے کا حق دینا۔ اس لیے بہت مشہور چیز ہے نا کہ جی اور جینو دو۔ تو انسانوں کی ساری کوششوں کا انحصار، جتنی دوڑ و بھاگ چل رہی ہے، جتنی یہاں پر ہم یہ کوئی سروس کر رہا ہے، کوئی مکان کے معاملات میں ہے، کوئی بھی چیز دنیا کے اندر، کوئی بھی چیز، چاہے وہ مکان ہو، چاہے دولت ہو، چاہے سروس ہو، اچھی جابس ہو، اونچے ہمارے خواب ہوں، یہ سب ہمارے خواب کب پورے ہوں گے؟ جب ہمارا وجود باقی رہے گا۔ ہم کوئی بھی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم کوئی قدم کب اٹھا سکتے ہیں؟ جبکہ خود ہم باقی رہیں۔ اب سرے سے انسان ہی باقی نہ رہے تو اس کے آگے کے حقوق کیا ہوں گے؟ کہ وہ کیسے ہمارا حق یہ ہے، ہمارا حق وہ ہے؟ تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق کیا ہے؟ کہ انسان کو، سب سے بڑا مسلمہ اصول کہ انسانوں کو، ہر انسان کی جان اور اس کا خون محترم ہے۔ یہ بالکل اولین حق ہے کہ ہر انسان کو زندہ رہنے دیا جائے، کسی کی جان نہ لی جائے، اور کوئی اس کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ اب اس پہلو سے اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے تمام پورے انسانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بیان فرمایا؟ قرآن مجید میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ سورہ المائدہ ورس نمبر 32۔ یعنی اگر کسی ایک انسان کی جان بلا وجہ لی جا رہی ہے تو گویا وہ ایک انسان کی جان نہیں لی جا رہی ہے، تمام انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور کسی ایک انسان کی جان بچائی جا رہی ہے تو گویا تمام انسانوں کی جان بچائی جا رہی ہے۔ یہ قرآن مجید نے کانسیپٹ دیا ہے، یہ قرآن مجید نے اصول بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کی چھوٹ مل گئی تو پھر آگے قتل کے بدلے قتل، اور پھر اس طرح سے تمام انسانیت قتل و غارت گری مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس کو جینے کا حق دیا جائے، بلکہ اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو پر بھی کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ انسان کا جو آنر ہے، اس کی جو عزت ہے، جو اس کی آبرو ہے، اس کی جو ویلتھ ہے، جو مال ہے، یہ بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے مال کو لوٹے، اس کے مال پر دستاویزی کرے، اس کی عزت اور اس کی آبرو کو لوٹے۔ اور اگر اس طرح کی کوشش کرتا ہے، کوئی ظالم ایسی کوشش کرتا ہے کہ کوئی ہاتھ آگے بڑھائے، تو پھر اسے بزور و قوت بھی روکنا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے۔ نہ صرف انڈین قانون میں، انڈین لاز میں، بلکہ انٹرنیشنل لاز میں ہر زمانے میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ اگر کوئی ہماری جان لینا چاہتا ہے تو ہم اپنے ڈیفنس میں، اپنی حفاظت میں اس کو روکیں گے۔ اس روکنے کے چکر میں اگر وہ اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ہمارے مال کو کوئی لوٹتا ہے، عزت و آبرو کو حملہ کرتا ہے، تو ہر ایک نے اس کا حق تسلیم کیا ہے۔ ہر مذہب نے ہر جگہ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ہمارا بنیادی فطری حق ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شریر آدمی، کوئی ظالم آدمی کسی گھر میں گھس جائے، ہمارے آپ کے گھر میں کسی گھر میں گھس جائے اور ہماری ماں بہنوں اور بچوں کو مارے پیٹے، مال لوٹے، قتل کرنے کرے، تو کیا کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا؟ کوئی کچھ اس کا ریئیکشن نہیں آئے گا؟ کیا کریں گے ہم آپ؟ یہی ہوگا کہ اپنی ماں، اپنے بچوں، اپنے مال کا دفاع کریں گے اور انہیں ہر قیمت بچانے کی کوشش کریں گے، اور پھر چاہے اس کے لیے
تصادم ہو، کشمکش ہو، یا اس شریر آدمی کو، اس ظالم کو ختم بھی کرنا پڑے، مارنا بھی پڑے. تو ایسی صورت میں جب کوئی اٹیک کر دے، جب کوئی حملہ کر دے، تو ایسی صورت میں جان و مال کی حفاظت، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو جرم نہیں مانا جاتا، اس کو کرائم نہیں سمجھا جاتا. اور اگر اس کوشش میں اس آدمی کی جان بھی لے لی جائے تو اس پر بھی کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے دفاع میں، اپنے سیلف ڈیفنس میں ہر اقدام درست مانا گیا ہے. اور یہ ایسی بات ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس سے کوئی بھی آدمی اس کی مخالفت نہیں کرے گا کہ بھئی ایسا کیوں ہے، کسی نے ہم کو حملہ کیا، اٹیک کیا، ہر آدمی اپنا ڈیفنس کرے گا. تو یہ چیز ہے جس کو دفاعی جہاد کہا جاتا ہے. یہ پہلی چیز ہوئی. کیا ہوئی یہ چیز؟ دفاعی جہاد. اب یہ ایک انسان کے اوپر اگر اٹیک ہے تو فرد کی سطح پر ہوگا، گروہ پر، ایک گروپ پر ایک دوسرا گروپ اٹیک کر رہا ہے تو گروپ کی سطح پہ ہوگا، ملک پر زیادتی ہو رہی ہے تو ملک کی سطح پہ ہوگا. تو یہ ایک ایسی ناگزیر کشمکش ہے جو ظالموں کے خلاف ہوتی ہے، اور اس کے بغیر اپنا تحفظ، اپنا ڈیفنس ممکن نہیں ہے، اور جسے ہر ایک نے صحیح ٹھہرایا ہے. اب دیکھیں جن مذاہب کے اندر اہنسا پرمو دھرما کہا جاتا ہے کہ اہنسا سب سے بڑا دھرم ہے، جیو ہتیا کو پاپ سمجھا جاتا ہے کہ جان نہیں لی سکتے کسی کی، کسی جانور کی جان نہیں لے سکتے، قربانی کے خلاف معاملہ ہے، اس کے مطلب جانور کی جان ہی لینا پاپ ہے. لیکن جب ہندو مذہب کے جو قانون بنانے والے ہیں، منو، جنہوں نے ہندو مذہب کے قانون بنائے ہیں، لاز بنائے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص، ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ہماری عورتوں پر ہاتھ اٹھائے، دست درازی کرے، یا ہمارا مال چھینے، یا ہمارے دھرم کو بے آبرو کرے تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسے جفاکار انسان کو ضرور مار ڈالنا چاہیے، ایسے ظالم انسان کو ضرور مار ڈالنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، خواہ وہ گرو ہو، یعنی گرو جس کا بڑا مقام مرتبہ ہے، خواہ وہ گرو ہو یا عالم برہمن ہو، عالم ہو، برہمن ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو، یعنی جسی طبقے کا بھی ہو، کتنی بھی قابل احترام شخصیت، پرسنالٹی کیوں نہ ہو، اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے، مار دینا چاہیے. یہ ہندو مذہب کے اندر جہاں جیو ہتیا اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں وہاں پر قانونی طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی ڈیفنس کی بات کہی جا رہی ہے اس کے تعلق سے. عیسائی مذہب اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہاں تو جنگ بھی حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ بہت قول مشہور ہے، حالانکہ یہ قول نہیں ہے لیکن صرف مشہور ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک بار گال پہ تماشا مارے تو دوسرا گال پیش کر دو. بڑا اچھا قول بنا کے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، غیر فطری بات ہے، نیچر کے اگینسٹ ہے. تو عیسائی مذہب کے جو ماننے والے ہیں، جو جنگ کو حرام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی ایک گال پر مارے تو دوسرا گال پیش کرنے کی تلقین کرتے ہیں، جب ان کے اوپر رومن امپائر، رومی سلطنت ان پر حکومت کرتی تھی، اور جب اس کے مظالم ناقابل برداشت ہو گئے، بہت ظلم کیا رومی سلطنت نے ان کے اوپر، رومن امپائر نے، تو آخر کار انہوں نے خود سلطنت پر قبضہ کیا اور ایسی خوریزی مچائی، اتنا خون بہایا کہ ساری لمٹ کراس کر گئے. یہ جو لوگ انسانیت 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 کی بات کرتے ہیں ان کے یہ حال ہے. انسانیت کی نجات بھی جو اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، جس نے انسان کو بنایا ہے، ان کے ذریعے ہی ہوگی. جتنے انبیاء کرام آئے ان کے نقشے میں چل کر ہی انسانیت نجات پا سکتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیم ہے، وہ اصل تعلیم یہ نہیں ہے کہ ایک گال پہ تماشا مارو، دوسرا گال تماشا مارا جائے، دوسرا گال پیش کر دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کیا ہے کہ انہوں نے سازشوں اور دل آزاریوں سے تنگ آ کر اپنی ہماریوں سے کہا، ان کے جو ہواری تھے، ان کے جو، جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ صحابہ، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہواری تھے،
ان کا ساتھ دینے والے، ان سے کہا کہ اب اگر جس کے پاس بٹوا ہو تو بٹوا لے لے، یعنی جس کے پاس بٹوے میں، اس کے پرس میں پیسہ ہو تو سارا پیسہ لے لے، اور اس طرح سے اگر جھولی میں پیسہ ہو تو جھولی بھی لے لے، اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بٹوا نہ ہو، جھولی نہ ہو، وہ اپنا کپڑا بیچ دے، اور کپڑا بیچ کے تلوار خرید لے مظالم کے خلاف۔ اپنا پیسہ اور اپنا جھولی اور اپنا یہ صرف پیسہ بھی نہ ہو تو اپنی پوشاک بیچ کر کے، اپنا کپڑا بیچ کر کے تلوار خرید لے۔ یہ بات یوں نہیں کہی جا رہی ہے، یہ بات درج ہے باقاعدہ انجیل کے اندر، بائبل کے اندر، لوقا ہے نا، لوقا 22 ورس نمبر 36، بائبل کا باب لوقا 22 اور اس کی ورس 36 میں یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی درج ہے۔ تو ابھی تو ہوئی دوسرے مذاہب کی بات، تاکہ ذہن کلیئر ہو جائے کہ ہر جگہ، ہر مذہب میں اس طرح کی چیزیں ہیں موجود۔ یہ اسلام پر اگر بلیم کیا جاتا ہے اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے تو بہت غلط کیا جاتا ہے۔ تو اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے موقع پر ظالموں سے مقابلہ آرائی اور ان کا خون بہانے کی اجازت دی ہے۔ اللہ نے صاف اعلان کیا ہے ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کا، اور ان کے مقابلہ کرنے، ان کے خون بہانے کی اجازت دی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ سورہ الحج 39 and 40۔ جو لوگ بے قصور گھر سے نکالے گئے، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور کس بنیاد پر؟ مسلمان ہونے کے حیثیت سے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ آج دنیا کے اندر نظر ڈالیں، ایک نظر گھمائیں، دیکھیں کہ مظالم کہاں ہو رہے ہیں اور کس بیس پر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہ اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے، بلکہ دوسرے مظلوم و مقہور کی دستگیری اور مدد کی ہدایت فرمائی ہے۔ کس لیے؟ اس وقت نہیں کہ اپنا دیکھو دوسرے گھر میں آگ لگی ہے تو ہم کو کیا مطلب، دوسرے کا ظلم ہو رہا ہے تو ہم کو کیا مطلب، بلکہ دوسرے لوگوں کے مدد کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کے دبا لیے گئے ہیں۔ اللہ نے ابھارا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم بے بس بچوں، مردوں، عورتوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں کہ ہماری بستی کے باشندے ظالم ہو گئے، وہ ہم کو جینے نہیں دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس نہ طاقت ہے نہ قوت ہے۔ تو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار اور ہم ہی پیدا کر دے۔ سورہ النساء ورس نمبر 75۔ تو اس تحفظ و دفاع میں اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ کوئی اپنا تحفظ کر رہا ہے، کوئی اپنا دفاع کر رہا ہے، اپنا مال بچا رہا ہے، اپنی عزت بچا رہا ہے، اس کے راستے میں جان چلی جا رہی ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے وہ، تو یہ بھی کار ثواب ہے، بڑا بلند درجہ ہے اس کا۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس کسی طرح بس جان بچاؤ، بلکہ اپنی ڈیفنس میں، اپنے مال اور دولت اور اپنے عزت و آبرو کی ڈیفنس میں اگر جان جاتی ہے تو اس کے تعلق سے کیا فرمایا گیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کو شہید کہا ہے، شہید ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید۔ جو اپنے مال کی حفاظت مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے عزت کی حفاظت مارا جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان اپنے مال کو بچانے کے سلسلے میں قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے، اور جو اپنی جان بچانے کے سلسلے میں مار ڈالا جائے تو وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے دین کی حمایت و نصرت میں قتل کر دیا گیا تو وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت اور بچاؤ کے سلسلے میں قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ گھر والوں کی حفاظت، گھر والوں کو بچانے کے لیے شریر و ظالم لوگ اٹیک کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، اس موقع پر تو اپنے بچاؤ کے سلسلے میں قتل کیا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام مرتبہ دیا ہے۔ شہید کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، سب سے بلند مرتبہ، سیدھے جنت میں جاتا ہے، جنت رزق پاتا ہے، بغیر حساب کتاب داخل ہوتا ہے جنت میں۔ بہت بلند مرتبہ ہے شہید کا۔ تو یہ حدیث ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو آج کے لیسن میں کیا بات سمجھ میں آئی کہ جہاد ہوتا ہے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ ایک اور وجہ ہے جہاد ہونے کی، وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اسلام کے فرامین اور احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔